ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر آپ کا بچپن اور بچپن کے بعد آپ کی جوانی اور پھر مکہ کے حالات اور لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد کرنا اور آپ کے ہاتھ پر بیت اللہ کے اندر وہ اسود کو نصب کرنا، یہ تمام کارگزاری آپ کے سامنے رکھی۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے کن بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام پہنچایا اور پھر رسول اللہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، یہ سارا قصہ، یہ سارا واقعہ رسول اللہ کی سیرت یہاں تک ہم نے پچھلے جمعے میں بیان کر دی تھی۔ آج جہاں سے ہم نے آگے چلنا ہے وہ دور ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا، اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا تھا، اس انسان کو، اس جن کو، اس پرند کو، اس جتنی بھی مخلوقات ہیں جس کو اللہ نے بنایا تھا، آج اس کے حوالے سے کارگزاری آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب میرے آقا حضرت جناب محمد مصطفیٰ 40 سال کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں بارگی میں ایک دفعہ میں پورا قرآن اتار دیا ہو یا اچانک سے قرآن نازل کر دیا ہو، کیوں کہ اس سے پہلے تو رسول اللہ ایک عام شخصیت کی طرح زندگی گزار رہے تھے، ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ اب اللہ نے وہی جیسی ذمہ داری دینی تھی تو ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ اللہ نے جناب رسول اللہ کے لیے حالات سازگار کیے۔ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھیں اور وہ خواب جب دن ہوتا ہے وہ سچا ہو جاتا ہے، یعنی جو خواب دیکھ رہے ہیں خواب کی حالت میں، نیند کے عالم میں، وہ جب جاگتے ہیں تو وہی تعبیر جو خواب میں حالات دیکھے ہوتے ہیں، وہی تعبیر جو ہے وہ اس دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے حالات، بہت سارے واقعات وہ جناب رسول اللہ کی بالکل ذات کے موافق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ کی طبیعت کا اکیلے رہنا، تنہائی میں رہنا، اس کو پسند کرنا، یہ آپ کی طبیعت میں مائل ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن جاتے ہیں اور کہاں رات گزار رہے ہیں، کہاں پر؟ غار حرا میں، کوئی بھی نہیں ہے، کئی دن کا راشن لے کر جا رہے ہیں، وہاں پہ راتیں بسر کر رہے ہیں، وہاں پہ راتیں گزار رہے ہیں۔ اب کیا ہے، آہستہ آہستہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ وہ جو ایک بہت بڑی ذمہ داری جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانی تھی، اس کے لیے رسول اللہ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور ایک رات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک ایک آواز آتی ہے، اقرا اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، اس گھبراہٹ کی کیفیت میں کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل جو ہیں دوبارہ سے آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ما انا بقاری۔ تیسری دفعہ حضرت جبرائیل دوبارہ آپ کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا۔ تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ اب یہ وہ دور شروع ہو گیا جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا تھا۔ اور کیا چیز آئی، جو جس مقام پر یہ چیز محفوظ تھی وہ خزانوں کی سردار لوح محفوظ بن گئی۔ جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار روح الامین بن گیا۔ جس نبی پر یہ قرآن آیا وہ رحمت دو عالم بن گیا، وہ جان دو عالم بن گیا، وہ امام المعصومین بن گیا۔ اور جس امت پر یہ قرآن آیا، یہ کتاب آئی، وہ امتوں کی سردار بن گئی۔ اللہ نے فرمایا تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو کیا وہ دور شروع ہو گیا جس کے لیے اللہ نے اس سارے نظام کو بنایا تھا، اس ساری کائنات کو بنایا تھا، اس سارے آسمان اور زمین کو بچھایا تھا، وہ دور شروع ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر میں جاتے ہیں، گھبراہٹ کی کیفیت ہے اور گھر میں جاتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، زنبلونی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سہارا دیتی ہیں، آپ کو حوصلہ دیتی ہیں، اپنے چاچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، وہ آپ کو تسلی کے کلمات کہتے ہیں اور
آہستہ آہستہ دین کے حوالے سے وہ جو خوف تھا، وہ جو ایک ڈر والی کیفیت تھی، وہ رسول اللہ سے ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں کہا کرتے تھے ختیجہ یہ کیا کرتی تھی، ختیجہ ایسے کام کیا کرتی، یعنی حضرت ختیجہ کی تعریفات کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوسری ازواج مطہرات جب سنتی تھی تو دل میں تھوڑا سا گراں ہوتا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ حضرت ختیجہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اظہار کر دیا، یا رسول اللہ آپ تو حضرت ختیجہ کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کہیں جاتے ہوئے کسی ماحول میں کسی مجلس میں آپ حضرت ختیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ میں ختیجہ کا تذکرہ کرتا ہوں، کیوں؟ ختیجہ نے میرا ساتھ ان لمحات میں دیا تھا، ان اوقات میں دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، جب میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت ختیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اسلام دلوں میں جگہ پکڑنا شروع کرتا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں، بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ اسلام قبول کرتی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اسلام کا وہ دور شروع ہو جاتا ہے کہ جو تسلسل، جو زنجیر آج تک ہمارے طرف پہنچی ہے یا ہم تک پہنچی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، لوگ اسلام کے اندر، لوگ ایمان کے اندر، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی احکامات کے اندر داخل ہونا شروع کرتے ہیں۔ اور اتنے میں پھر وہ دور بھی شروع ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں پر انتہائی تکلیف کا دور تھا، کہ جب حضرت بلال جیسی شخصیات، حضرت عمار جیسی شخصیات، حضرت یاسر جیسی شخصیات، حضرت صہیب جیسی شخصیات، حضرت عثمان جیسی شخصیات جب اسلام پہ اندر داخل ہوتی ہیں، اسلام کو قبول کرتی ہیں، تو اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے اپنے، ان کے عزیز، ان کے تعلق والے اب ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان سے رشتہ توڑنا شروع کر جاتے ہیں، ان سے تعلقات ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ان کا جو آقا تھا، ان کا جو سردار تھا، انہوں نے صرف ایک جرم کی پاداش میں، کیا جرم؟ کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس پر انہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹاتے اور اوپر بھاری برکم پتھر حضرت بلال کے اوپر رکھتے، اور بعض اوقات اوباش لڑکوں کے حوالے کرتے اور انہیں وہ گلیوں میں، چوراہوں میں حضرت بلال کو گھسیٹتے، لیکن حضرت بلال کیا لفظ نکالتے؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ ابو جہل بدبخت حضرت سمیہ کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھتا ہے، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھتا ہے، اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑنے کا کہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت سمیہ کا جسم دو لخت ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تکالیف دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمار پر مختلف قسم کے جو ہے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو عمراء میں سے تھے، ان کے چچا نے حضرت عثمان کو کوٹا، پیٹا اور زنجیروں سے باندھا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے قیمتی جوڑے پہنا کرتے تھے، ایک جوڑا ان کا یمن سے بن کے آتا تھا، سل کے آتا تھا۔ اور جب اسلام قبول کیا، چچا کو پتہ لگا یہ تو مسلمان ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس چچا نے کہا کہ یہ جتنی جائیداد ہے یہ اسی باپ کی ہے جسے تو کافر کہتا ہے، چونکہ فوت ہو چکے تھے۔ کہا جنہیں تو کافر کہتا ہے یہ ساری جائیداد اس کی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں یہ ساری جائیداد چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب چاچا یہ دیکھتا ہے یہ اتنے جذبات میں ہے، یہ جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ آخر میں کہتا ہے اچھا یہ جو تیرے تن پہ کپڑے ہیں، یہ تیرے تن پہ لباس ہے، یہ بھی تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا دیا ہوا ہے۔ وہ صحابی رسول اپنے تن کے کپڑے اتار دیتے ہیں اور وہ حوالے کر کے جو ہے چل پڑتے ہیں۔ کیسے اسلام کی خاطر
اپنے کپڑے تک اتار دیے. کہا ہاں میں اپنا لباس تو اتار سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں مارا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اس بدبخت کو پیچھے ہٹاتے ہیں. اتنے میں جتنے کفار جو حضرت جناب رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ حضرت ابو بکر کی طرف آ جاتے ہیں. اب جب حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں حضرت ابو بکر کو اتنا مارتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ فوت ہو چکے ہیں, یہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں. اب ان کے خاندان والے آتے ہیں, حضرت ابو بکر کو لے کر گھر جاتے ہیں, ان کے زخم کے اوپر مرہم رکھتے ہیں اور جیسے ہی حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ نہیں کہتے ہائے ظالموں نے بہت مارا, بلکہ کیا جملہ نکلتا ہے, پہلا لفظ پہلا جملہ جو لبوں سے نکل رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بتاؤ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں. ماں قریب آتی ہے, بیٹا اسی کی وجہ سے تو تجھے مار پڑی ہے, اسی کی وجہ سے تو مصیبت میں ہے. کہا نہیں مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. کہا بتاتے ہیں پہلے کھانا کھا لو. کہا نہیں تب تک میرے حلق سے ایک نوالا اندر نہیں جائے گا جب تک مجھے میرے آقا کی کیفیت کا نہیں پتا چلے گا. اسی کیفیت میں زخموں سے چور ہیں اور حضرت ابو بکر کو ان کے خاندان والے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آقا آپ کو دیکھا تو تمام غم بھول گئے, تمام تکلیفیں بھول گئی, تمام زخم بھول گئے. تو اس طرح پھر اسلام کا یہ پہلا دور تھا کہ جس میں ایک ایک کر کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے, اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر 3 سال آگے چل کے شیب ابی طالب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں کہ جس میں جو ہے عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم کسی قسم کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے نہیں رکھیں گے, یعنی کوئی شخص رسول اللہ کے خاندان کو گندم بیچ نہیں سکتا, خوراک بیچ نہیں سکتا, کپڑے بیچ نہیں سکتا, ان کے ساتھ معاملات نہیں رکھ سکتا, ان کے ساتھ تعلقات بڑھا نہیں سکتا. 3 سال تک شیب ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاندان محصور رہتا ہے اور پتے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. پتے کھانے 3 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے ہیں. پھر ایک لمبا واقعہ ہے, رسول اللہ کو وہاں سے وہ ہے نکالا جاتا ہے, خاندان کو نکالا جاتا ہے. لیکن مختصر یہ کہ یہ اتنی قربانیاں, یہ اتنے امتحانات, یہ اتنی آزمائشیں جو آئی وہ کیوں آئی؟ کیوں کہ دین ہم تک پہنچ جائے. میرے آقا نے جو جو زخم سہا ہے, جو جو تکلیف برداشت کی ہے, جو جو مشکل یا جو جو امتحان میرے آقا پر آئے ہیں, اس کی ایک وجہ تھی کیا کہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے. ہم تک پہنچانے کے لیے, دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا سودا بھی کر دیا. اور آج ہم کیا کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنا کاروبار کروں گا, میں اپنا بزنس کروں گا, مجھے کیا لگے رسول اللہ کی سنتوں سے, مجھے کیا لگے رسول اللہ کی قربانیوں سے, مجھے کیا لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تڑپنے سے. ایک شاعر تھا, اس کے اشعار بڑے خوبصورت. ایک بزرگ سنتے ہیں تو اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا کمال کا شاعر ہوگا, کیسا کمال کا رسول اللہ کا عاشق ہوگا, کتنے خوبصورت اس شخص نے اشعار کہے ہیں. اب وہ دیہاتی بزرگ تھا, جس نے اشعار سنے وہ اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے, اس کے علاقے میں پہنچتا ہے, پوچھتا ہے جی فلاں شاعر صاحب کہاں رہ رہے ہیں, کہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ تو لوگ بتاتے ہیں جناب وہ فلاں حجام کے پاس ہم نے دیکھا انہیں. وہ جلدی ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ شاعر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بڑے بڑے اشعار کہے ہوتے ہیں, جب ان پر نظر پڑتی ہے شاعر پر تو وہ آگے کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی کٹوا رہا ہوتا ہے. اب وہ بزرگ جو اتنا دور کا سفر کر کے آئے ہوتے ہیں, اتنی مشقتیں, اتنی تکالیف, اتنے امتحانات سے گزر کے آتے ہیں, وہ اسے کہتے ہیں وہ تو کیا کر رہا ہے, تو بہت بڑا عاشق رسول ہے, تو نے تو بہت بڑے اشعار, نظمیں, قصیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہوئے ہیں, تو یہ کیا کر رہا ہے؟
تو داڑھی کٹوا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ داڑھی کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، داڑھی کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا۔ تو شاعر نے کہا دل مصطفیٰ تراشی، تو کہتا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو جیسے یہ الفاظ اس بزرگ کے لبوں سے نکلتے ہیں، اخلاص کی بنا پر ہوتے ہیں، وہ شاعر گرتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، نیت کرتا ہے آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم جب رسول اللہ کی سنت کو چھوڑتے ہیں تو ہم یہ تصور کریں کہ ہم رسول اللہ کے دل کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ واحد سنت ایسی ہے، یہ واحد سنت ایسی ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے، کوئی سنت ساتھ نہیں جاتی، ایک واحد سنت انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعے کو بات آگے چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔